ایک بڑی بریکنگ ڈیولپمنٹ تھی کہ جب پاکستان نے بھارت کو ہرایا جنگ کے اندر، اس کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل امریکہ میں موجود تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہونا اور ایکسٹینڈڈ ملاقات ہونا، اور اس کے بعد ان کا اتنا مروب ہو جانا ان کی پرسنالٹی سے. پاکستان ہیز گون پلیسز. کیا یہ سیاسی طور پر حکومت کو یہ چیز مدد کر رہی ہے، یا ان دونوں کا تعلق نہیں ہے آپس میں اور سیاسی پرابلم ابھی بھی رہے گا آپ کے نزدیک؟ بہت شکریہ منیب. بیسیکلی وہ ایک سیئنگ ہے کہ ایوری نیشن نیڈ اے وار اینڈ ٹو ون اے وار. تو پاکستان نے یہ 4 دن میں جو انڈیا کے ساتھ کیا، اور جو مائٹ انڈیا اپنا دکھا رہا تھا اور لوگوں کو بتا رہا تھا پورے ورلڈ کو کہ اس خطے میں وہ چائنا کو یا پاکستان کو وہ سمجھتا تھا کہ میں ان سے فائٹ بھی کر سکتا ہوں، ون بھی کر سکتا ہوں. تو نیچرلی جو اس کے بعد پاکستان کی حالات بدلے ہیں وہ پہلے کبھی آج تک تھے نہیں. پاکستان اس پورے خطے میں اور ورلڈ میں اس جگہ پلیس ہوا جو آج سے پہلے پاکستان کو دنیا نہیں مان رہی تھی. تو آپ کے جو سوال ہے کہ ڈپلومیسی تو وہی ہے پرانے والی، لیکن حالات اس لیے بدلے کہ یو آر اے ونر ان اے وار. وکٹوریس کے لیے بڑی اپرچونٹیز کھل جاتی ہیں دنیا میں، اور جب ہار جائے اس کے لیے تو نیچرلی دروازے بند ہوتے ہیں. تو ہم نے جو کچھ ابھی مئی سے لے کے ابھی تک گین کیا ہے وہ میرا خیال میں 78 ایئرز میں تو گین نہیں کر پائے ہم لوگ، یا ریکگنائز نہیں کروا پائے. تو یہی نیوکلیئر تھا جو ہمارے گلے میں پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا نے ہمیں سینکشنز لگائیں، ہماری اکانومی کو ڈاؤن کروایا گیا، اور ہمارے خلاف جو کچھ بن پایا وہ کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. نیچرلی وہ ایک ایسا ہمارا ایک ایسا ڈٹرمنس ہے جو پوری دنیا کو ریکگنائز بھی کرتی ہے. تو اسلامک ممالک کو بھی وہ ریکگنائز کرنا پڑا. اب رہے کی بات کہ ان حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، میں سمجھتا ہوں منیب وہاں کھڑا ہے جہاں پاکستانی شاید تصور نہیں کر سکتے تھے، اور یہ جو ہمارے جتنے سیاسی لیڈران ہیں وہ بھی شاید تصور نہیں کر پائے تھے. تو یہ سارا یہ مودی صاحب کی کوئی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ آپریشن سندور کر کے ہمیں یہ موقع دیا ان کی خدمت کرنے کا اور دنیا کو ریکگنائز کروانے کا دیٹ پاکستان از ناٹ ایزی ون، کہ جس کے اوپر آپ ایسے چڑھ دوڑیں گے. تو اس کے بعد تو اپرچونٹیز کے دروازے کھلے ہیں. ہاں اس کا ڈومیسٹکلی فرق بہت پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اگر آپ اس کو وائس ورسا خدا نہ خواستہ دیکھتے تو پھر آپ دیکھتے کہ وہ حالات کہاں ہوتے ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. تو فرق پڑا ہے، یہ فرق آگے بھی پڑے گا. ہاں یہ جو ہماری ساری کوششیں ہیں یا جو پوری دنیا میں ریکگنائز کر رہی ہیں، جو ہم پوری دنیا میں ویلکم کر رہی ہے، اس کے ثمرات ابھی پاکستان اسپیشلی عوام تک نہیں پہنچے. وہ اس میں شاید کچھ ٹائم لگے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی کے دروازے پوری دنیا نے کھولے ہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کیش کروا پاتے ہیں یا نہیں کروا پاتے. ٹھیک. اچھا بٹ عطر قادری صاحب، یہاں جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں، معاملات ہیں، ہم اکثر ڈسکشن کرتے ہیں پروگرامز میں بھی، آف دا ریکارڈ بھی. آپ کے نزدیک یہ تمام کامیابیاں، نیچرلی اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، کیا یہ چیزیں مسئلہ تو حل نہیں ہوتا پاکستان کے اندر، یا حل نہیں ہوا، اور وہ انسرٹنٹی یا ہم جسے سیاسی بحران کہتے ہیں وہ موجود ہے، لیکن کیا ان تمام تر کامیابیوں نے اس سیاسی بحران کی اہمیت کم نہیں کر دی جو پچھلے 1 سال پہلے تھا یا 6 مہینے پہلے تھا؟ آج اس کی اتنی زیادہ کوئی بات نہیں کر رہا. دیکھیں منیب صاحب، اس میں 2 چیزیں ہیں. اس وقت یہ جو آپ کامیابیاں دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی فرنٹ پہ، یہ آپ کی ملٹری ڈپلومیسی اور ایک جنگ کے جیتنے کی وجہ سے. اور یہ ویسے دیکھیں نا، کوئی آپ صرف اس حکومت پہ الزام نہیں لگا سکتے. جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جب معاشی بحران بھی آتا تھا، کون جاتا تھا مشرق وسطیٰ؟ کون مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کو کنونس کرتا تھا کہ پاکستان میں پیسے رکھے؟ لیکن اس دفعہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے ایک جنگ بھی جیت دی ہے. وہ جنگ
جس کی بنیادی طور پہ اجازت بھی انڈیا کو امریکہ نے نہیں دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جے ڈی وینس صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ آپ بڑی کاروائی نہ کیجئے گا، لیکن پھر وہ معاملہ وہاں پہ الٹا پڑ گیا. اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ آپ کی ملٹری ڈپلومیسی اور ملٹری کی جو کامیابی ہے یہ اس کے نتیجے میں آپ عالمی سطح پہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں آپ کی جو سیاسی سائڈ ہے وہ بہت زیادہ لیگ کر رہی ہے. آپ دیکھ لینا کہ آپ نے عالمی سطح پہ تو یہ ساری چیزیں جہاں پہ فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا وہ حاصل کر لیں. جو مقامی سطح پہ آپ جس بحران کی بات کر رہے ہیں کیا اس کے اندر آپ کی نظر میں انہوں نے کوئی رتی برابر بھی بیانیہ کاؤنٹر کیا؟ رتی برابر بھی ان کا پولیٹیکل گراف اوپر گیا؟ کل کی ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے پاکستان میں مزید 1,75,00,000 لوگ غربت کا شکار ہو چکے ہیں، 40% بچے میل نرشڈ ہیں. ان کی جو سیاسی کامیابیاں ہیں جو معاشی طریقے سے انہوں نے چیزوں کو یہاں پہ بہتر کرنا تھا وہ نل بٹانے لیں. 2022 سے لے کے 3 سال کے دوران آپ بتا دیں کہ ان کی ایک بھی ایسی معاشی کامیابی جو میں زرداری صاحب کا جس کو کریڈٹ دے سکوں یا شہباز شریف صاحب کو دے سکوں، تو یہ سب لوگ رائٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو فوج کی جو جنگ جس نے جیتی ہے یہ اس کی ویو کے اوپر رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر کب تک انہوں نے ڈومیسٹکلی جو چیزیں ڈیلیور کرنی تھی انفارچونیٹلی مجھے وہ ابھی تک ڈیلیور ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بٹ اطہر کاظمی صاحب یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو دنیا سیریسلی لے رہی ہے، بٹ آپ کہتے ہیں کہ ایک بیانیہ کاؤنٹر نہیں کر پائے، حکومت کوئی کاؤنٹر نہیں کر پائی، یعنی وہ بیانیہ جو کہ تحریک انصاف کے بیانیے کی نفی کرے. تو یہی تو کامیابی ان کی ہے کہ دنیا پاکستان کو بحیثیت ریاست سیریسلی لے رہی ہے. اس میں کنٹریبیوشن پاکستان کی فوج کا زیادہ، حکومت کا کم، لیکن بہرحال ریئلائز تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم نے بڑا کام کیا ہے اور ڈپلومیٹک اچیومنٹس ہم نے حاصل کی ہیں، گویا مل کر کی ہے. لیکن یہی تو حکومت کا بیانیہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن سے نکال دیا ہے اور اس وقت ہماری ٹریجیکٹری جو ہے وہ بہت بہتر ہے. کیا یہ بیانیہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر رہا ہے؟ دیکھیں نا انہوں نے تو ایک سیاسی یہاں پہ ایک آپ کو کشن دینا ہے نا اس سارے نظام کو کہ مقامی سطح پہ لوگ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں. اب سیلاب کی صورتحال ہو جائے یا اس سے پہلے معاشی صورتحال ہو جائے، کیا پاکستان کے اندر ابھی یہ لگتا ہے آپ کو ایسے کہ شہباز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا جو اتحاد ہے اس کی پاپولیرٹی میں گزشتہ 3 سال کے دوران اگر 3% بھی اضافہ ہوا ہو تو میرے خیال میں شاید ہی اس کے اوپر کوئی جو ہے اختلاف آپ سے کر سکے کہ جی ہم ان کو یہ پورے نمبر دے سکتے ہیں. لیکن انہوں نے تو 3 سال میں 3% نمبر نہیں اپنے یہ بڑھا سکے عوام کے مقابلے میں، اور اس میں ان کا اپنا کردار ہے. دیکھیں نا آپ نے سعودی عرب یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے جو اس قسم کی یہاں پہ پلاننگ کی انہوں نے بھی آخر میں ناراض ہو کے پوچھا کہ بھائی کس چیز میں ہم انویسٹ کریں، ہمیں کوئی پلانز تو آپ صحیح طریقے کے دیں. پھر نیچے تک عوام تک جو چیزیں پہنچانی تھی وہ بھی اس طرح نہ پہنچ سکیں. تو بہت سارے سیاسی جو مسائل ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ جو عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی کامیابیاں ہیں اس میں آپ کوئی انکار نہیں